الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور دیکھو کل کے لیے تم نے کیا تیاری کی ہے. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور دیکھو کل کے لیے تم نے کیا تیاری کی ہے. کل ہم قبر میں رہیں گے، منو مٹی کے نیچے رہیں گے. کل ہم حشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے. زندگی کے ایک ایک سیکنڈ کا، ایک ایک پائی کا حساب دینا پڑے گا. دن میں کیا ہو چاہے رات میں کیا ہو، اندھیرے میں کیا ہو چاہے اجالے میں کیا ہو، کھلم کھلا کیا ہو چاہے چھپ چھپ کر کیا ہو، لوگوں کے سامنے کیا ہو چاہے اکیلے تنہائی میں کیا ہو. جو بھی ہم نے کیا ہے مالک کو سب پتہ ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. وہ آنکھ کی چوری کو بھی جانتا ہے اور دلوں میں چھپی ہوئی جو شرارت ہے، فساد ہے، اس سے بھی واقف ہے. وہ آنکھ کی چوری کو بھی جانتا ہے اور دلوں میں جو چھپی ہوئی شرارت ہے، فساد ہے، اس سے بھی واقف ہے. اس کے سامنے ہمیں پیش کر دیا جائے گا. پھر زندگی کے ایک ایک سیکنڈ کا، ایک ایک پائی کا اپنے کو حساب دینا پڑے گا. کل ہم پل صراط پر سے گزریں گے. کل جنت ہمارے سامنے ہوگی اور جہنم ہمارے سامنے. اس کل کے لیے آج ہم نے کیا تیاری کی ہے. آج کا دن جو اللہ نے ہم کو دیا ہے وہ کل کی تیاری کرنے کے لیے دیا ہے. اسی لیے صبح ہوتی ہے، سورج نکلتا ہے تو مسلمان آدمی سورج کو دیکھ کر یہ دعا پڑھتا ہے، الحمدللہ الذی اقالنا یومنا ھذا ولم یہلکنا بذنوبنا. تمام تعریف اس اللہ کے لیے، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے آج کا دن مہلت کے طور پر معافی مانگنے کے لیے، توبہ کرنے کے لیے، زندگی صحیح کرنے کے لیے آج کا دن موقع کے طور پر اور دے دیا. وَلَمْ يُهْلِكْنَا بِذُنُوبِنَا. کل جو گزرا، کل سے پہلے جو دن گزرے کتنا غفلت میں گزرے، گناہوں میں، معصیت میں گزرے. اس غفلت کی حالت میں، اس گناہ اور معصیت کی حالت میں اللہ نے ہم کو موت نہیں دی، اللہ نے ہم کو ہلاک نہیں کیا. یہ اللہ کی بڑی مہربانی، یہ اللہ کا بڑا احسان. تو آج کا دن جو اللہ نے ہم کو دیا ہے وہ کل کی تیاری کرنے کے لیے دیا ہے. کل کی تیاری کیا ہے؟ پچھلی زندگی جو ہماری گزری اس میں جو بھی اللہ کا حکم ہم سے ٹوٹا، نبی کا طریقہ ہم سے چھوٹا، اس کے بارے میں ہم سب اللہ سے معافی مانگ لیں، سچی پکی توبہ کر لیں. ہم بھی اللہ سے معافی مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں. آپ لوگ بھی دل دل میں اللہ سے معافی مانگ لیں، سچی پکی توبہ کر لیں. جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے سب سے ہم درخواست کر رہے ہیں، مرد عورت سب سے ہم درخواست کر رہے ہیں کہ پچھلی زندگی کے بارے میں ہم سب اللہ سے معافی مانگ لیں، سچی پکی توبہ کر لیں. یہ معافی مانگنا اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے. یہ معافی مانگنا اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے. جب اللہ سے ہم معافی مانگ لیں گے، سچی پکی توبہ کر لیں گے تو اللہ ہر تنگی سے نکلنے کے لیے راستہ دے دیں گے. ہر تنگی سے نکلنے کے لیے راستہ دے دیں گے.
ہر غم سے نجات کے لیے راستے کھول دیں گے، ہر غم سے نجات کے لیے راستے کھول دیں گے، اور ایسی جگہ سے اللہ ہمارے لیے روزی کا انتظام کریں گے جہاں سے ہم کو گمان بھی نہ ہو، اور ایسی جگہ سے اللہ ہمارے لیے روزی کا انتظام کریں گے جہاں سے ہم کو گمان بھی نہ ہو۔ یہ سب کب ہوگا؟ جب اللہ سے ہم معافی مانگ لیں گے۔ اس لیے پچھلی زندگی جو گزری اس کے بارے میں ہم سب اللہ سے معافی مانگ لیں، سچی پکی توبہ کر لیں، آئندہ کے بارے میں پکا عہد کریں، پکی نیت کریں کہ اللہ کا کوئی حکم نہیں توڑیں گے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت کو نہیں چھوڑیں گے، کفر نہیں کریں گے، شرک نہیں کریں گے، قتل نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، شراب نہیں پیئیں گے، چوری نہیں کریں گے، کسی کے اوپر بہتان نہیں لگائیں گے، حرام طریقے سے دنیا نہیں بنائیں گے، اللہ کا کوئی حکم نہیں توڑیں گے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت کو نہیں چھوڑیں گے۔ پکا عہد کریں، پکی نیت کریں، اللہ ہماری دنیا بھی بنا دیں گے، اللہ ہماری آخرت بھی بنا دیں گے، اللہ کا ہر حکم مانیں گے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کو زندگی میں لائیں گے۔ جیسے میرے اللہ کو میرا جینا پسند ہے ویسے ہم جی کر دکھائیں گے، اور جیسے میرے اللہ کو میرا مرنا پسند ہے ویسے ہم مر کے دکھائیں گے، جیسے میرے اللہ کو میرا جینا پسند ہے ویسے ہم جی کر دکھائیں گے، اور جیسے میرے اللہ کو میرا مرنا پسند ہے ویسے ہم مر کے دکھائیں گے۔ اللہ توبہ پر ہم لوگ کو استقامت دے دے، اللہ توبہ پر ہم لوگ کو استقامت دے دے اور صحیح زندگی گزارنے کا جو فیصلہ کیا ہے اللہ کی طرف سے اس کی توفیق مل جائے۔ اس کے لیے دوست بزرگوں، اس کے لیے دوست بزرگوں ایک چیز ضروری یہ ہے کہ آدمی اپنے ایمان کی تجدید کرتا رہے، آدمی اپنے ایمان کو تازہ کرتا رہے۔ اللہ کے رسول کا حکم ہے جددوا ایمانکم، تم لوگ اپنے ایمان کو نیا کرتے رہو، اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہو۔ کس سے اللہ کے رسول فرما رہے ہیں؟ صحابہ سے، جن کا ایمان رہتی دنیا تک کے لیے نمونہ، جن کا ایمان رہتی دنیا تک کے لیے نمونہ، ان سے اللہ کے رسول فرما رہے ہیں جددوا ایمانکم، تم اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہو، اپنے ایمان کو نیا کرتے رہو۔ پوچھا گیا اے اللہ کے رسول ہم اپنے ایمان کو نیا کیسے کریں؟ فرمایا کثرت سے بولا کرو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب کلمہ بولا جائے تو آہستہ آہستہ آپ لوگ بھی بولا کیجئے۔ اللہ کے پاک رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جددوا ایمانکم، تم لوگ اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہو، نیا کرتے رہو۔ پوچھا گیا اے اللہ کے رسول ہم اپنے ایمان کو نیا کیسے کریں؟ فرمایا کثرت سے بولا کرو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس سے کیا ہوگا؟ تمہارا ایمان نیا ہو جائے گا۔ ایمان نیا ہوگا تو کیا ہوگا؟ جتنے گناہ ہیں سب معاف ہو جائیں گے، جتنی برائیاں ہیں سب نیکیوں میں بدل جائیں گی۔ اللہ کے پاک رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ بیٹھے تھے، اللہ کے رسول نے فرمایا
بولو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پھر صحابہ نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا خوش ہو جاؤ تمہارے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا خوش ہو جاؤ تمہارے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ یہ بہت پاک کرنے والا کلمہ ہے، بہت پاک کرنے والا کلمہ ہے۔ سب سے بڑا پاپ، سب سے بڑا گناہ کفر اور شرک ہے۔ سب سے بڑا پاپ، سب سے بڑا گناہ کفر اور شرک ہے، اور وہ بھی خدا کے سب سے مقدس گھر میں بیت اللہ میں۔ کوئی کسی آدمی نے 1000 سال تک رات دن ایک کر کے بیت اللہ میں کفر شرک کیا ہو، پھر سچے دل سے بول دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو گناہوں سے ایسا پاک صاف ہو جائے گا جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ یہ بہت پاک کرنے والا کلمہ ہے، بہت پاک کرنے والا کلمہ ہے۔ جب آدمی بولتا ہے لا الہ، تو جتنا اندر میں کچرا ہوتا ہے، گندگی ہوتی ہے، سب صاف ہو جاتا ہے۔ جب آدمی بولتا ہے لا الہ، تو جتنا اندر میں کچرا ہوتا ہے، گندگی ہوتی ہے، سب صاف ہو جاتا ہے۔ اور جب آدمی بولتا ہے الا اللہ، تو آدمی کے اندر کچھ نہیں رہتا سوائے اللہ کے نور کے۔ جب آدمی بولتا ہے الا اللہ، تو آدمی کے اندر کچھ نہیں رہتا سوائے اللہ کے نور کے۔ یہ بہت پاک کرنے والا کلمہ ہے، بہت پاک کرنے والا کلمہ ہے۔ شیطان نے کہا میں نے لوگوں کو گناہوں کی کثرت سے ہلاک کیا، میں نے لوگوں کو گناہوں کی کثرت سے ہلاک کیا، تو لوگوں نے ہم کو کلمہ اور استغفار کی کثرت سے ہلاک کر دیا۔ حدیث میں ہے کہ شیطان نے کہا میں نے لوگوں کو گناہوں کی کثرت سے ہلاک کیا، تو لوگوں نے ہم کو کلمہ اور استغفار کی کثرت سے ہلاک کر دیا۔ کلمہ پڑھتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، ایسے پاک صاف ہو جاتے ہیں جیسے گناہ کیا ہی نہیں ہو، ایسے پاک صاف ہو جاتے ہیں جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہوں۔ میں نے لوگوں کو گناہ، شیطان نے کہا میں نے لوگوں کو گناہوں کی کثرت سے ہلاک کیا، تو لوگوں نے ہم کو کلمہ اور استغفار کی کثرت سے ہلاک کر دیا۔ تو پھر میں نے کہا یہ تو کچھ بھی نہیں ہوا، یہ تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو پھر میں نے یہ کیا، شیطان کہہ رہا ہے میں نے یہ کیا کہ میں نے ان لوگوں کو ایسے گناہوں میں پھنسا دیا جس کو یہ لوگ دین سمجھ کے کرتے رہیں۔ میں نے لوگوں کو ایسے گناہوں میں پھنسا دیا جس کو یہ لوگ دین سمجھ کے کرتے رہیں، اسلام سمجھ کے کرتے رہیں۔ تو اب یہ کیسے توبہ کریں گے، اب یہ کیسے معافی مانگیں گے؟ اسی لیے بہت ضروری ہے کہ ہم کوئی بھی کام کر رہے ہیں دین کے نام پر تو معلوم کر لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے کہ نہیں کیا، صحابہ کرام نے بھی کیا ہے کہ نہیں کیا ہے، کہ اللہ کے رسول نے صحابہ کو دین سمجھایا ہے، صحابہ نے براہ راست اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سمجھا ہے۔ اب یہ دیکھیں، معلوم کریں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز اللہ کے رسول نے پڑھی ہے کہ نہیں، صحابہ نے پڑھی کہ نہیں پڑھی، روزہ رکھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں،
تلاوت کر رہے ہیں یا کوئی بھی دین کے نام پر کوئی بھی عمل کر رہے ہیں، دین کے نام پر کوئی بھی عمل کر رہے ہیں، کوئی بھی کام کر رہے ہیں، تو معلوم کر لیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک عمل کیا ہے کہ نہیں کیا، صحابہ نے اس کو کیا ہے کہ نہیں کیا ہے، اس لیے کہ دین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو چکا ہے، سمجھ گئے نا؟ اب ایسا اس میں کوئی چیز بڑھائی نہیں جائے گی اور اس میں کوئی چیز گھٹائی نہیں جائے گی، سمجھ رہے ہیں نا بھائی بات کو؟ تو میرے دوست بزرگوں، یہ کلمہ اور استغفار یہ آدمی کو ایک دم پاک صاف کرنے والا ہے۔ ہم کو ہر جگہ اس کلمہ کو بولنا ہے، ہم کو ہر جگہ اس کلمہ کو بولنا ہے، ہر آدمی کے پاس اس کلمہ کو بولنا ہے، اتنا بولنا ہے، اتنا بولنا ہے، اتنا بولنا ہے کہ دیوار بولنا شروع کر دے، پتھر بولنا شروع کر دے، درخت بولنا شروع کر دے، مردہ بولنا شروع کر دے، اب بت سے بھی آواز آنے لگے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ سب بولے گا، سب بولے گا، ہم قسم کھا کے بھی کہیں گے تو غلط نہیں ہوگا، سب بولے گا، لیکن کب؟ جب یہ پورا مجمع طے کرے ہم جہاں جائیں گے کلمہ بولیں گے، ہم جہاں جائیں گے سب بولے گا، سب بولے گا، ہم قسم کھا کے بھی کہیں گے تو غلط نہیں ہوگا، سب بولے گا، لیکن کب؟ جب یہ پورا مجمع طے کرے ہم جہاں جائیں گے کلمہ بولیں گے۔ ہم کو ہر جگہ اس کلمہ کو بولنا ہے، ہر آدمی کے پاس اس کلمہ کو بولنا ہے، اور اسی کلمہ کو بولتے بولتے مر جانا ہے، اسی کلمہ کو بولتے بولتے، اسی کلمہ کو بولتے بولتے مر جانا ہے، جس کی زندگی کی آخری بات، جس کی زندگی کی آخری بات لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ سیدھے جنت میں چلا جائے گا۔ جس کی زندگی کی آخری بات لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ سیدھے جنت میں چلا جائے گا۔ سیدھے کیسے جائے گا؟ ارے سیدھے کیسے جائے گا؟ قبر کہاں گیا؟ حشر کہاں گیا؟ پلسرات کہاں گیا؟ حساب کتاب کہاں گیا؟ سیدھے کیسے چلا جائے گا؟ جیسے ایک آدمی ہوائی جہاز سے جائے پٹنہ سے دلی، ہوائی جہاز سے جائے پٹنہ سے دلی، تو راستے میں اس کے مغل سرائے بھی آئے گا، اور راستے میں اس کے الہ آباد بھی آئے گا، اور راستے میں اس کے کانپور بھی آئے گا، راستے میں اس کے علی گڑھ بھی آئے گا، راستے میں اس کے غازی آباد بھی آئے گا، لیکن جو آدمی ہوائی جہاز سے جا رہا ہے اس کو کچھ پتہ چلے گا؟ ارے پتہ چلے گا؟ آئے گا صاحب، آئے گا صاحب، لیکن پتہ کچھ بھی نہیں چلے گا۔ ٹھیک اسی طرح سمجھیں، جس کی زندگی کی آخری بات لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ سیدھے جنت میں چلا جائے گا، سیدھے جنت میں چلا جائے گا۔ کلمہ بولیں بلوائیں، شیطان کو جو سب سے زیادہ چڑ ہے وہ اس بات سے ہے کہ آدمی اس کلمہ کو لوگوں کے سامنے بولے۔ شیطان کی جان نکلتی ہے، دم گھٹتا ہے جب آدمی اس کلمہ کو لوگوں کے سامنے بولتا ہے۔ کسی شہر میں کوئی آدمی ایٹم بم گرا دے تو اس سے کتنی تباہی آئے گی، کتنی بربادی آئے گی،
اس سے زیادہ تباہی اور بربادی آتی ہے کفر شرک کی دنیا میں، جب آدمی لوگوں سے کہتا ہے اے لوگوں کہہ دو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تمہارے لیے کامیابی کا راستہ کھل جائے گا۔ ہاں، سب سے کہا جا رہا ہے، دنیا میں بسنے والے جتنے انسان ہیں سب سے کہا جا رہا ہے اے لوگوں کہہ دو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تمہارے لیے کامیابی کا راستہ کھل جائے گا۔ کامیابی کا راستہ کس کے لیے کھلے گا؟ جو آدمی کلمہ بولے گا۔ کامیابی کا راستہ کس کے لیے کھلے گا؟ جو آدمی کلمہ بولے گا، اور جتنا بولے گا اتنا اس کے لیے کامیابی کا راستہ کھلتا چلا جائے گا۔ دنیا اور آخرت میں بننے کا، چمکنے کا، آگے بڑھنے کا راستہ کھلتا چلا جائے گا جتنا آدمی کلمہ بولتا چلا جائے گا۔ کلمہ بولیں بلوائیں، کلمہ بولیں بلوائیں، اس کا معنی بولیں کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی جی لگانے کے قابل نہیں اللہ تعالی کے سوا، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی جی لگانے کے قابل نہیں اللہ تعالی کے سوا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاک بندے سچے رسول ہیں۔ کلمہ بولیں بلوائیں، اس کا مفہوم بولیں بلوائیں، اور دو تین جملے میں اس کا مطلب بولیں بلوائیں۔ دو تین جملے میں اس کا مطلب بولیں بھی بلوائیں بھی، بولیں بھی۔ ہاں، نبی دروازے دروازے جاتے تھے اور ہر آدمی سے کہتے تھے اے لوگوں کہہ دو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تمہارے لیے کامیابی کا راستہ کھل جائے گا۔ سامنے والے سے مطالبہ کرتے تھے تم بھی کلمہ بولو، تم بھی کلمہ بولو، کلمہ بولیں بلوائیں، کلمہ بولیں بلوائیں، کلمہ بولیں بلوائیں، اس کا معنی بولیں کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی جی لگانے کے قابل نہیں اللہ تعالی کے سوا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاک بندے سچے رسول ہیں۔ کلمہ بولیں بلوائیں، اس کا مفہوم بولیں بلوائیں، اور دو تین جملے میں اس کا مطلب بولیں بھی بلوائیں بھی، کہ سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا۔ سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا۔ سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا۔ پورے یقین کے ساتھ بولیں کہ جس آدمی کے سینے میں اس کا یقین ہوگا وہی آدمی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوگا، اور جس آدمی کا سینہ اس یقین سے خالی ہوگا وہی آدمی دنیا اور آخرت میں تباہ و برباد ہوگا۔ پورے یقین کے ساتھ بولیں بلوائیں، سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا۔ سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا۔ سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا۔ پہلے کیا تھا؟ کچھ نہیں تھا، اکیلے اللہ۔ بعد میں کیا رہے گا؟ کچھ نہیں رہے گا، اکیلا اللہ۔ پھر کیا؟ کچھ نہیں، اکیلا اللہ۔ سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا۔ پورے یقین کے ساتھ کہنا ہے، اور پوری قوت کے ساتھ کہنا ہے، اور ساری دنیا سے جا کے کہنا ہے مان لو، بول دو،
سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا، بیڑا پار ہو جائے گا، نہیں مانو گے بیڑا غرق ہو جائے گا۔ سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا، مان لو بول دو بیڑا پار ہو جائے گا، نہیں مانو گے بیڑا غرق ہو جائے گا۔ سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا، سب اللہ کے بغیر کچھ نہیں، اللہ سب کے بغیر سب کچھ ہے۔ زندگی اللہ بناتے ہیں، زندگی اللہ اجاڑتے ہیں، بنانے کا راستہ اللہ نے طے کر دیا ہے، وہ سب کے لیے ایک ہے، محمد رسول اللہ۔ جو آدمی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ زندگی گزارے گا، اللہ اس کی دنیا اور آخرت کو بنائیں گے، اور جو آدمی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑے گا، اللہ اس کی دنیا اور آخرت کو جاڑیں گے۔ کلمہ بولیں بلوائیں، کلمہ بولیں بلوائیں، اس کا معنی بولیں بلوائیں، اور دو تین جملے میں اس کا مفہوم بولیں بھی بلوائیں بھی۔ اور جو آدمی بھی کلمہ بول دے گا، جو آدمی بھی کلمہ بول دے گا، پھر یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو 5 وقت نماز پڑھنے کے لیے کہیں۔ جو آدمی بھی کلمہ بول دے گا، پھر ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو 5 وقت نماز پڑھنے کے لیے کہیں۔ مردوں سے کہا جائے گا مسجد میں آ کے پڑھنے کے لیے، عورتوں سے کہا جائے گا اول وقت میں اپنے گھر میں پڑھنے کے لیے۔ نماز کے عنوان پر مسجد لائیں گے، نماز پڑھنے کا اس کو فائدہ بھی بتایا جائے گا، اور جانکار لوگوں کے ذریعے سے نماز پڑھنے کا اس کو طریقہ بھی بتایا جائے گا۔ اس لیے کہ جس آدمی کے اندر کلمہ آ جائے گا اور جس آدمی کی نماز صحیح ہو جائے گی، اس آدمی کی پوری زندگی صحیح ہوتی چلی جائے گی۔ ایک آدمی چوری کرتا تھا، نماز پڑھتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے ایک دم اچھی نماز پڑھتا ہے، صحیح نماز پڑھتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی نماز اس سے چوری کو چھڑا دے گی۔ کچھ دن کے بعد لوگوں نے دیکھا اس نے چوری کرنا چھوڑ دیا۔ جس آدمی کے اندر کلمہ آ جائے گا اور جس آدمی کی نماز صحیح ہو جائے گی، اس آدمی کی پوری زندگی صحیح ہوتی چلی جائے گی۔ وہ جھوٹ بولنا چھوڑے گا، وہ سچ پر آئے گا، وہ ظلم کرنا چھوڑے گا، وہ انصاف پر آئے گا، وہ بے حیائی اور بے شرمی کا کام چھوڑے گا، وہ حیا اور شرم پر آئے گا، وہ بےایمانی اور شیطانی کو چھوڑے گا، وہ ایمانداری دینداری پر آئے گا۔ کب؟ جب کلمہ اندر آ جائے گا، جب نماز صحیح ہو جائے گی۔ جب کلمہ اندر آ جائے گا جب نماز صحیح ہو جائے گی۔ اسی لیے جتنے بھی نبی آئے دنیا میں، جتنے بھی نبی آئے دنیا میں، ان کو جو محنت کرنی پڑی ہے لوگوں پر، وہ کلمہ میں، نماز میں، کلمہ میں، نماز میں۔ روزہ کو زندگی میں لانے کے لیے، زکوٰۃ کو زندگی میں لانے کے لیے، حج کو زندگی میں لانے کے لیے کسی نبی کو کوئی محنت نہیں کرنی پڑی۔ چوری کو زندگی سے نکالنے کے لیے، زنا کو زندگی سے نکالنے کے لیے، شراب کو زندگی سے نکالنے کے لیے، سود کو زندگی سے نکالنے کے لیے کسی نبی کو کوئی محنت نہیں کرنی پڑی۔ نبی کو جو محنت کرنی پڑی ہے امت پر، وہ کلمہ میں، نماز میں۔ کلمہ میں، کلمہ اندر آ جائے، نماز ٹھیک ہو جائے، کلمہ ٹھیک ہو جائے، نماز ٹھیک ہو جائے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی صحابہ کرام پر جو محنت کرنی پڑی ہے، وہ کلمہ میں، نماز میں۔ کلمہ میں، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ سب کو زندگی میں لانے کے لیے کوئی محنت نہیں کرنی پڑی۔ چوری، شراب، زنا، سود، یہ سب کو زندگی سے نکالنے کے لیے کوئی محنت نہیں کرنی پڑی۔ شراب کے صحابہ کیسے دل دادا تھے، کیسے دل دادا تھے، اٹھتے تھے تو پہلا کام کرتے تھے شراب پیتے تھے، سونے لگتے تھے تو آخری کام کرتے تھے شراب پیتے تھے، کیسے دل دادا تھے شراب کے۔ لیکن شراب کی جب حرمت کی آیت نازل ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے گلی میں اعلان کرا دیا شراب حرام ہو چکی ہے۔ اعلان سنتے ہی
मुंह में था थूक दिया, हाथ में था छूट गया, घड़े में था फूट गया। क्या मेहनत करनी पड़ी? अरे क्या मेहनत करनी पड़ी? इतना भी नहीं कि सबको मस्जिद बुलाया हो और ज़हन बनाया हो और फिर हुक्म सुनाया, कुछ नहीं। मदीना के गली में ऐलान करा दिया कि शराब हराम हो चुकी है। ऐलान सुनते ही मुंह में था थूक दिया, हाथ में था छूट गया, घड़े में था फूट गया। क्या मेहनत करनी पड़ी? अरे क्या मेहनत करनी पड़ी? सूद की जिस दिन हुर्मत की आयत नाजिल हुई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर पूरे मजमा में ऐलान किया, सूद हराम हो चुका है। ऐलान सुनते ही सबकी जिंदगी से सूद निकल गया। हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी सहाबा कराम पर जो मेहनत करनी पड़ी, वो कलमा में, नमाज में। एक आदमी मस्जिद आया, नमाज पढ़ी, फिर अल्लाह के रसूल की मजलिस में आके बैठा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जाओ नमाज पढ़ो, तुमने नमाज नहीं पढ़ी। गया, नमाज पढ़ी, फिर आया, फिर अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जाओ नमाज पढ़ो, तुमने नमाज नहीं पढ़ी। गया, नमाज पढ़ी, फिर आया, फिर अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जाओ नमाज पढ़ो, तुमने नमाज नहीं पढ़ी। हाँ, सब करते हुए देखा, सब करते हुए देखा। क़याम, क़िरात, रुकू, सजदा, कौमा, जलसा, कायदा, सब करते हुए देखा। इनकार कर दिया, तुमने नमाज नहीं पढ़ी, तुमने नमाज नहीं पढ़ी, तुमने नमाज नहीं पढ़ी। कैसे नमाज पढ़ रहा था? तो उसने कहा, है अल्लाह के रसूल, हमको नमाज पढ़ना सिखला दीजिए। हमको नमाज पढ़ना, हमारे नबी को भी जो सहाबा पर मेहनत करनी पड़ी है, वो कलमा में, नमाज में। जिस आदमी के अंदर कलमा आ जाएगा और जिस आदमी की नमाज सही हो जाएगी, उस आदमी की पूरी जिंदगी सही होती चली जाएगी। इल्म अमल बनता चला जाएगा, इल्म अमल बनता चला जाएगा, मालूम मामूल बनता चला जाएगा। कब? जब कलमा अंदर होगा, नमाज सही होगी। कलमा अंदर होगा, इसीलिए कब्र में चेकिंग क्या चीज की होगी? अरे कब्र में चेकिंग क्या चीज की होगी? ईमान की। अरे कब्र में चेकिंग क्या चीज की होगी? ईमान की। और हशर के मैदान में चेकिंग नमाज की। इसकी नमाज देख लो कि जी देख लिया कि ठीक है, कि जी हाँ एकदम ठीक है, तो ठीक है, तो इसको आगे बढ़ाओ, जन्नत में जाने दो। तो रोजा चेक कर लें, नहीं। ज़कात नहीं, हज नहीं, कुछ नहीं चेक करो, इसका खाता ही मत खोलो। इसकी नमाज ठीक है, इसका सब ठीक होगा, इसको जन्नत में जाने दो। इसकी नमाज देख लो कि जी देख लिया, ठीक है, कि जीना नमाज में तो बहुत गड़बड़ है, नमाज में गड़बड़ है। इसका रोजा भी चेक करो, इसका ज़कात भी चेक करो, इसका हज भी चेक करो, इसकी जिंदगी का एक एक सेकंड चेक करो, इसका एक एक पाई चेक करो। अब बचेंगे? अरे मेरी जिंदगी का एक एक सेकंड चेक होगा, एक एक पाई चेक होगा, तो हम बन जाएंगे। अरे बन जाएंगे। कब्र में चेकिंग क्या चीज की होगी? ईमान की। और हशर के मैदान में चेकिंग नमाज की। जिस आदमी के अंदर कलमा आ जाएगा, जिस आदमी की नमाज सही हो जाएगी, उस आदमी की पूरी जिंदगी सही होती चली जाएगी। ताइफ के लोग आए, कहने लगे, हम मुसलमान होने के लिए तैयार हैं, मुसलमान होने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम लोग ज़कात बैतुल माल में जमा नहीं करेंगे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, कोई बात नहीं, मुसलमान हो जाओ। कहने लगे, हम लोग जिहाद में नहीं जाएंगे, जमात में नहीं जाएंगे, अल्लाह के रास्ते में नहीं जाएंगे। कहा कोई बात नहीं, मुसलमान हो जाओ। कहने लगे, 5 वक्त की नमाज हम लोग से पार नहीं लगेगी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए, आपके चेहरे का रंग बदल गया। आपने फरमाया, जब नमाज ही नहीं पढ़ोगे फिर इस्लाम कैसा और फिर मुसलमान कैसे? अरे जब नमाज ही नहीं पढ़ोगे फिर इस्लाम कैसा और फिर मुसलमान कैसे? तो कहने लगे, ठीक है, नमाज पढ़ेंगे। नमाज पढ़ने लगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और सहाबा कराम से नमाज को सीखा। कलमा नमाज में लग गए। जब रमजान का महीना आया तो रोजा रखा। साल गुजरा
تو بیت المال میں زکات بھی جمع کیا، اور 2-3 مہینے 4 مہینے کے بعد جب بھی جہاد کی آواز لگتی تھی، اللہ کے راستے میں نکلنے کی آواز لگتی تھی، یہ طائف کے لوگ بھی ساتھ ہوتے تھے۔ جس آدمی کے اندر کلمہ آ جائے گا اور جس آدمی کی نماز صحیح ہو جائے گی، اس آدمی کی پوری زندگی صحیح ہوتی چلی جائے گی، پوری زندگی صحیح ہوتی چلی جائے گی۔ تو جو آدمی مسجد آئے گا، اس کو نماز پڑھنے کا اس کو فائدہ بھی بتایا جائے گا، تاکہ پابندی کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، شوق کے ساتھ نماز پڑھے، اور نماز پڑھنے کا اس کو طریقہ بھی بتایا جائے گا تاکہ صحیح نماز پڑھے، تاکہ صحیح نماز پڑھے۔ اچھی نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اچھے سے وضو بھی کرنا پڑے گا، اچھی نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اچھے سے وضو بھی کرنا پڑے گا۔ اچھی نماز جب ہوگی جب اچھے سے آدمی وضو کرے گا، اچھی نماز جب ہوگی جب اچھے سے آدمی وضو کرے گا۔ اچھے سے وضو کیسے ہوتا ہے؟ ارے سننے کے سو رہے ہیں بھائی، ارے سننے کے سو رہے ہیں؟ ارے آپ کے بارے میں نہیں پوچھ رہے ہیں، آپ کے پڑوسی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ کس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ آپ کے پڑوسی کے بارے میں، جو آپ کے بغل میں بیٹھے ہیں، ان کو دیکھ لیجئے۔ اچھی نماز جب ہوگی جب اچھے سے آدمی وضو کرے گا۔ سننے بات کو، اچھی نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو اچھے سے وضو کرنا پڑے گا۔ اسی لیے جہاں بھی اچھی نماز کا تذکرہ ہے، وہاں پہلے اچھے سے وضو کرنے کا تذکرہ ہے۔ اچھے سے وضو کیسے ہوتا ہے؟ ارے اچھے سے وضو کیسے ہوتا ہے؟ کہ اچھے سے وضو کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وضو کے شروع میں آدمی بسم اللہ پڑھے۔ کیا پڑھے؟ بسم اللہ، اتنا پڑھے۔ اور پوری دعا یاد ہے تو پوری دعا پڑھ لے، بسم اللہ العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام۔ پوری دعا یاد ہے، پوری دعا پڑھ لے، یا بسم اللہ پڑھ لے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے۔ اچھے سے وضو کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وضو کے شروع میں آدمی بسم اللہ پڑھے۔ اچھے سے وضو کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی پاکی حاصل کرنے کی نیت سے وضو کرے۔ اچھے سے وضو کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وضو میں آدمی مسواک کا اہتمام کرے۔ کیا چیز کا اہتمام کرے؟ مسواک، دتمن، مسواک کا اہتمام کرے۔ جو آدمی مسواک کے ساتھ وضو کرے گا پھر نماز پڑھے گا، 70 گنا درجہ اس کی نماز کا بڑھ جائے گا۔ ارے سننا ہے، 70 گنا درجہ اس کی نماز کا بڑھ جائے گا۔ کتنی بڑی چیز ہے مسواک! ارے کتنی بڑی چیز ہے مسواک! جو آدمی مسواک کے ساتھ وضو کرے گا پھر نماز پڑھے گا، 70 گنا درجہ اس کی نماز کا بڑھ جائے گا۔ جو آدمی مسواک کا اہتمام کرتا ہوگا، موت کے وقت اس کو کلمہ نصیب ہوگا۔ کتنی بڑی چیز ہے مسواک! اچھے سے وضو کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی وضو میں مسواک کا اہتمام کرے۔ اچھے سے وضو کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وضو میں آدمی جہاں تک دھونا ہے اس کو ذرا سا بڑھا کے دھوئے۔ جیسے یہاں تک دھونا ہے تو ذرا بڑھا کے دھو دیا۔ اچھے طریقے سے وضو کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وضو میں آدمی جن اعضاء کو دھویا جاتا ہے اس کو رگڑ رگڑ کے دھوئے، مل مل کے دھوئے، گھس گھس کے دھوئے۔ سنیں، بہت سے لوگ کے نزدیک وضو ہی نہیں ہوتا ہے اگر رگڑ رگڑ کے نہیں دھوئے گا، مل مل کے نہیں دھوئے گا، گھس گھس کے نہیں دھوئے گا۔ ہم لوگ تو حنفی، ہم لوگ کے یہاں تو وضو ہو جاتا ہے، لیکن ایسے وضو کرے آدمی کہ سب کے نزدیک وضو ہو جائے۔ اس لیے کہ وضو نہیں ہوگا تو نماز ہی نہیں ہوگی، وضو نہیں ہوگا تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ ارے سمجھ لو بات کو۔ اچھے طریقے سے وضو کرنے کے لیے وہ ضروری ہے کہ وضو میں جن اعضاء کو دھویا جاتا ہے اس کو رگڑ رگڑ کے دھوئے، مل مل کے دھوئے، گھس گھس کے دھوئے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ ارے آئی سمجھ میں؟ ارے یہاں نہیں چمکے گا تو آخرت میں، قیامت میں کیا چمکے گا؟ ارے وضو کے اعضاء سے نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہچانیں گے اپنی امت کو۔ ارے کیسے پہچانیں گے؟ کہ وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے۔ تو یہاں نہیں چمکے گا تو وہاں کیا چمکے گا؟ تو وضو میں جن اعضاء کو دھویا جاتا ہے اس کو رگڑ رگڑ کے دھوئے، مل مل کے دھوئے، گھس گھس کے دھوئے۔ ارے سنیں بھائی، سب سے ہم کہہ رہے ہیں، مرد عورت سب کے وضو کرنے کا یہی طریقہ ہے
مرد عورت سب کے وضو کرنے کا یہی طریقہ ہے. ایسا نہیں کہ عورتوں کا الگ طریقہ مردوں کا الگ طریقہ وضو کرنے کا. اچھے طریقے سے وضو کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وضو میں آدمی پورے سر کا مسح کرے, پورے سر کا مسح کرے. اور اچھے طریقے سے وضو کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وضو میں کم سے کم پانی کا آدمی استعمال کرے, کم سے کم پانی کا آدمی استعمال کرے. ہم لوگ 1 لوٹا سے مشکل سے وضو کر پاتے ہیں. پورے عرب ملکوں میں آپ جا کے دیکھیے, جہاں بھی عربی زبان بولی جاتی ہے وہاں جا کے آپ دیکھیے 1 لوٹا سے کم 2 آدمی وضو کرتا ہے. 1 لوٹا سے کم 2 آدمی وضو کرتا ہے. اس لیے کہ اس نے اپنے ابا کو دیکھا, 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 اس نے تبع تابعین کو دیکھا, اس نے تابعین کو دیکھا, اس نے صحابہ کو دیکھا, انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, ایسے ہی وضو کرتے ہوئے. ہم لوگ 1 لوٹا سے مشکل سے وضو کر پاتے ہیں. آپ پورے عرب جہاں عربی زبان بولی جاتی ہے, 25-30 ملک جہاں عربی زبان بولی جاتی ہے, آپ وہاں جا کے دیکھ لیجئے 1 لوٹا سے کم 2 آدمی وضو کرتا ہے. ہاں, تالاب کے کنارے وضو کر رہا ہو, دریا کے کنارے وضو کر رہا ہو, سمندر کے کنارے وضو کر رہا ہو, تب بھی حکم ہے کہ ایک دم بقدر ضرورت پانی کا استعمال کرے آدمی, بقدر ضرورت پانی کا استعمال کرے آدمی. 3 دفعہ کلی کرنا ہے, 4 دفعہ کلی کر لیا تو حدیث میں آیا فقد ظالم, یہ آدمی تو ظالم ہے. 3 دفعہ ناک میں پانی ڈالنا ہے, 4 دفعہ ناک میں پانی ڈال لیا تو حدیث میں آیا ہے فقد ظالم, یہ آدمی تو ظالم ہے. 1 چلو پانی فاضل خرچہ کر لیا تو ظالم ہو گئے. ارے 1 چلو پانی فاضل خرچہ کر لیا تو ظالم ہو گئے. اور جو آدمی 50 چلو فاضل خرچہ کر رہا ہے وہ کتنا بڑا ظالم ہوگا. ارے 1 چلو پانی فاضل خرچہ کر لیا تو ظالم ہو گئے, اور جو آدمی 50 چلو فاضل خرچہ کر رہا ہے وہ کتنا بڑا ظالم ہوگا. اچھے طریقے سے وضو کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وضو میں ایک دم بقدر ضرورت پانی کا استعمال کرے آدمی. کل کھول دیا وضو کر رہے, کوئی وضو کرنے کا طریقہ ہے؟ ارے چلو میں پانی لیجئے, کل بند کیجئے, اس کا ہاتھ دھوئیے اطمینان سے. ارے سمجھ رہے بات کو؟ بار بار کھول بند کرنے میں بہت پریشانی ہو رہی ہے تو ایک دم ذرا سا کھولیے, ایک دم ذرا سا. ٹھیک ہے, پورا کل کھول دیا. وضو کرنے بیٹھے ہیں, اب پانی ضائع اور برباد کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. ارے کس لیے بیٹھے ہیں؟ ارے سن رہے ہیں, اللہ کی بڑی نعمت میں سے پانی ہے. اللہ کو لالچ بہت ناپسند ہے, لالچ بہت ناپسند ہے کہ آدمی ہر چیز کی لالچ کرے, لیکن اس سے ہزاروں گنا, لاکھوں گنا, کروڑوں گنا اللہ کو زیادہ ناپسند یہ ہے کہ آدمی اللہ کی نعمت کو ضائع و برباد کرے. آدمی اللہ کی نعمت کو, ہاں آپ کو اللہ کی جو نعمت ملی ہوئی آپ اس کو ضائع و برباد کیجئے. اور اللہ کی بڑی نعمت میں سے پانی ہے, اللہ کی بڑی نعمت میں سے پانی ہے. سمجھ رہے بات کو؟ اچھے سے وضو کرنا ہے تو آدمی بقدر ضرورت پانی کا استعمال کرے. آدمی وضو کر لیا, وضو کرنے کے بعد کی دعا سب یاد ہے, اس کو پڑھ لیجئے. اب نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے, نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے. اچھی نماز پڑھنا ہے. کیسی نماز پڑھنا ہے؟ نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں یا ورزش کرنے کے لیے آئے ہیں؟ کس لیے آئے ہیں؟ نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں یا بدن ہاتھ بنانے کے لیے آئے ہیں؟ کس لیے آئے ہیں؟ ارے نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں نا, عبادت کرنے کے لیے آئے ہیں نا. اس کے کرنے کا طریقہ ہے, نماز میں کرنے کی جو بھی چیزیں ہیں ان کو معلوم کیجئے کیسے کرنا ہے, ایک دم صحیح طریقے سے کیجئے. سمجھ گئے؟ اور دوسرے اس کو اطمینان سے کیجئے. کیسے کیجئے؟ ہاں بڑھائیے مت, اطمینان سے کیجئے. نماز میں پڑھنے کی جو بھی چیزیں ہیں ان کو صحیح پڑھیے. غلط پڑھیے گا تو نماز نہیں ہوگی. ان کو صحیح پڑھیے, غلط پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی. جیسے قل هو اللہ احد, قل بڑی قاف سے قل, اس کے معنی آپ کہہ دیجئے. اس کا معنی کیا ہے؟ آپ کہہ دیجئے. غلطی سے چھوٹی قاف سے بول دیا قل تو اس کے معنی ہے آپ کھا جائیے. اس کے معنی کیا ہے؟ آپ کھا جائیے. اب بولیے کیسے نماز ہوگی؟ ارے بتائیے نا, ہم قل کی جگہ کل بول دیں گے تو کیسے نماز ہو جائے گی؟ قل اس کے معنی آپ کہہ دیجئے.
اور چھوٹی کاف سے بول دیا کل، اس کا معنی آپ کھا جائیے. اب کیسے نماز ہوگی؟ ارے بولیے نا بھائی. ہاں، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو اللہ کے پاس صاف ستھرا دل لے کر آئے. کیسا دل لے کر آئے؟ صاف ستھرا پاک صاف دل لے کر آئے. قلب، بڑی قاف سے قلب، اس کے معنی کیا ہے؟ دل. اس کے معنی کیا ہے؟ دل. اور چھوٹی قاف سے بول دیا قلب، تو اس کے معنی کیا ہے؟ کتا. اس کے معنی کیا ہے؟ اب کیسے نماز ہوگی؟ بولیے. آپ دل کو بولیے گا کتا، کتا کو بولیے گا دل، تو نماز ہو جائے گی؟ ارے ہو جائے گی. نماز میں پڑھنے کی جو چیزیں ہم کو صحیح پڑھیے، غلط پڑھیے گا تو نماز نہیں ہوگی. غلط پڑھیے گا نماز نہیں ہوگی. اور تیسرے یہ کہ اس کو اطمینان سے پڑھیے. اس کو کیسے پڑھیے؟ اطمینان سے پڑھیے. اطمینان سے کیسے پڑھا جاتا ہے؟ جیسے امام صاحب پڑھتے ہیں نا، ابھی مغرب کی نماز میں امام صاحب پڑھے نا قرآن. ارے کیسے پڑھے؟ اس کو اطمینان سے پڑھنا بولتے ہیں. اس کو بولتے ہیں، ارے آپ کو بھی دھکا دے کے آگے بڑھا دیا جائے گا تو ویسے ہی نہیں پڑھیے گا. یعنی جتنا اچھے سے آپ پڑھ سکتے ہیں اطمینان سے پڑھیے گا. ارے پڑھیے گا نا. تو امامت کرنے کا آپ کو موقع ملا، ارے دھکا دے کے امامت کے لیے آپ کو بڑھا دیا گیا، تو آپ قرآن کیسے پڑھیے گا؟ خوب اچھے سے پڑھنے کی کوشش کیجیے گا، اطمینان سے پڑھیے گا. تو امامت کرنے کا آپ کو موقع ملا، تو اس میں جو آپ قرآن پڑھ رہے تھے کس کے لیے پڑھ رہے تھے؟ ارے کس کے لیے پڑھ رہے تھے؟ اللہ کے لیے. اور اکیلے میں جب نماز پڑھ رہے تھے تو اس میں جو قرآن پڑھ رہے تھے وہ کس کے لیے پڑھ رہے تھے؟ اللہ کے لیے. تو دونوں ایک جیسا ہونا چاہیے نا. امامت کرنے کا موقع ملا تو سورہ فاتحہ پڑھنے میں آدھا منٹ لگ گئے. آدھا منٹ لگ گئے. اکیلے میں پڑھ رہے تھے تو 15 سیکنڈ ہی میں ہو گیا. اتنا فرق کیسے ہو گیا آدھا آدھی کا؟ ارے بتائیے گا. اللہ کے لیے پڑھ رہے تھے تو دونوں ایک جیسا ہونا چاہیے نا. امامت کرنے کا جب ہم کو موقع ملا تو سورہ فاتحہ پڑھنے میں 1 منٹ لگ گئے. اکیلے میں پڑھ رہے تھے تو آدھا منٹ ہی میں ہو گیا. اتنا زیادہ کا فرق کیسے پڑ گیا؟ اتنا زیادہ کا فرق کیسے پڑ گیا؟ ارے سمجھ رہے بات کو؟ اطمینان سے پڑھیے. جیسے امامت کرتے آپ تو کیسے اطمینان سے پڑھتے؟ اکیلے میں بھی ویسے اطمینان سے پڑھیے. سمجھ گئے؟ تیسرے آخری بات سنیے غور سے. اتنی آواز ہو کہ اپنا کان آپ کا سنے. اتنی آواز ہو کہ اپنا کان آپ کا سنے. مرد عورت دونوں کے لیے ضروری ہے. اتنی آواز ہو کہ اپنا کان سنے. مرد عورت دونوں کے لیے ضروری ہے. اب اپنے سے آپ بول کے دیکھ لیجئے. آپ کا کان سننا چاہیے. بہت سے لوگوں کا تو منہ ہی نہیں کھلتا ہے، منہ بند. تو کیسے پڑھتے ہیں؟ کب پڑھتے اڑتے نہیں، سوچ لیتے ہیں. پڑھتے نہیں ہیں. سورہ فاتحہ سوچ لیا، انا اعطینا سوچ لیا. تو سوچنے سے نماز نہیں ہوتی ہے. سوچنے سے نماز نہیں ہوتی ہے. ارے سمجھ لو بات کو. سوچنے سے نماز نہیں ہوتی ہے. ہاں، بہت سے لوگ کا منہ کھلتا ہے اور ہونٹ بھی حرکت کرتا ہے، لیکن ان کے منہ میں آپ اپنا کان بھی سٹا دیجئے گا تو ایک دم سناٹا ملے گا. ان کے منہ میں آپ اپنا کان بھی سٹا دیجئے گا تو ایک دم سناٹا ملے گا. اس سے بھی کام نہیں چلے گا. ارے سنے بھائی بات کو. اتنی آواز ہونی چاہیے کہ آپ کا اپنا کان سنیں. اتنی آواز ہونی چاہیے کہ آپ کا اپنا کان سنیں. اب جیسے مثال کے طور پر آپ کو بتائیں، نماز شروع ہوتی ہے آدمی کے تکبیر تحریمہ کہنے سے. کیسے شروع ہوتی ہے آدمی کی نماز میں؟ جو داخل ہوتا ہے آدمی کیسے داخل ہوتا ہے؟ جو پہلی تکبیر ہے نا، اللہ اکبر، یہ کہنا فرض ہے. آپ اکیلے میں نماز پڑھیں چاہے امام کے پیچھے نماز پڑھیں، آپ اکیلے نماز پڑھیں چاہے امام کے پیچھے نماز پڑھیں، نماز میں داخل ہی ہوں گے آپ. نماز شروع ہی ہوگی آپ کی تکبیر تحریمہ کہنے سے. یہ کہنا کیا ہے؟ فرض ہے. کیا کہنا کیا ہے؟ تو اتنی آواز کا بھی ہونا ضروری ہے کہ آپ اپنا کان سن لے. سمجھ گئے نا بات کو؟ تب آپ کی نماز شروع ہو پائے گی، تب آپ نماز میں داخل ہو پائیے گا.
کچھ نہیں ہوتا تو نماز پڑھی گا تب نہ کچھ ہوگا. یہاں نماز شروع بھی نہ ہو رہی ہے تو ختم کہاں سے ہو جائے گی؟ ارے یہاں نماز شروع ہی نہیں ہو رہی ہے تو ختم کہاں سے ہو جائے گی؟ ارے سنیں بھائی بات کو، اتنی آواز ہونی چاہیے کہ اپنا کان سنیں. مرد عورت دونوں کے لیے ضروری ہے. اتنی آواز ہو کہ اپنا کان سنیں، مرد عورت دونوں کے لیے ضروری ہے. اب اپنے ساتھ بول کے آپ دیکھ لیجئے، آپ کا کان سننا چاہیے. لگ رہا ہے بولا سے کام نہیں چلے گا. آپ کا کان سننا چاہیے، آپ کا کان سننا چاہیے. ارے سمجھ گئے بات کو؟ دیکھو ہم بول کے بتا رہے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. سنا؟ سانس کے پھسپھساہٹ سے آواز آئے گی، سانس کے پھسپھساہٹ سے آواز آئے گی. سامنے میں مائک ہے تو آوازیں نہ مل رہی ہے، کان کہاں سے سن لے گا اتنا دور سے؟ ارے کان کدھر سے سن لے گا اتنا دور سے؟ سامنے میں ایک دم مائک، منہ سے سٹا ہوا مائک ہے، اس کو آوازیں نہ مل رہی ہے تو کان کہاں سے سن لے گا؟ ارے سنیں بات کو، اتنی آواز ہو کہ اپنا کان سنیں، اپنا کان سنیں. جیسے اکیلے ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو سورہ فاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے، تو اتنی آواز سے بھی ہونا ضروری ہے کہ آپ کا اپنا کان سنیں. الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین. سنا؟ ارے سنا بھائی، سانس کی پھسپھساہٹ سے آواز آئے گی، سانس کی پھسپھساہٹ سے آواز آئے گی. ہاں اتنا کہ آپ کا کان سن لے، اتنا. اب یہ الگ بات ہے کہ تم سامنے میں مائک تھا تو بہت دور تک آواز چلی گئی، یہ الگ بات ہے. لیکن اتنی آواز ہونی چاہیے کہ آپ کا اپنا کان سن لے. مرد عورت دونوں کے لیے ضروری ہے، مرد عورت. سننے بات کو، تو نماز میں پڑھنے کی جو بھی چیزیں ہیں، جو بھی کرنے کی چیزیں ہیں، ان کو اطمینان سے کیجئے، صحیح کیجئے. اور دوسرے پڑھنے کی جو بھی چیزیں ہیں ان کو صحیح پڑھیے، دوسرے اطمینان سے پڑھیے. تیسرے اتنی آواز ہو کہ آپ کا اپنا کان سنیں. سمجھ گئے بات کو؟ یہ تو ہم بہت تھوڑی سی بات بتا دیا، پوری تحقیقی پورا بات تو آپ اپنے مسجد کے امام صاحب یا علماء کرام سے پوچھ کے جان لیجیے گا. موٹی موٹی بات بتا دیا کہ اچھی نماز ہم پڑھیں گے، اچھی نماز ہم پڑھیں گے تو زندگی ہماری اچھی ہوتی چلی جائے گی. اچھی نماز ہم پڑھیں گے تو زندگی ہماری اچھی ہوتی چلی جائے گی. نمازی کے لیے دعا کرتی ہے کہ جیسا اس نے ہم کو شاندار بنایا اور جتنا اس نے ہم کو اچھا بنایا اور خوبصورت بنایا، اللہ اس کی زندگی کو، اللہ اس کے گھر کو ویسے ہی خوبصورت بنا دے، شاندار بنا دے، آباد کر دے. ارے سمجھ رہے ہیں؟ نمازی کے لیے دعا کرتی ہوئی جاتی ہے، نمازی کے لیے دعا کرتی ہوئی جاتی ہے. جیسا اس نے ہم کو بنایا، سجایا، سنوارا، حسین اور خوبصورت بنایا، اے اللہ تو اس کو بھی ایسے ہی سنوار دے، سجا دے، اس کو بھی ایسے ہی حسین اور خوبصورت بنا دے، اس کو بھی ایسے ہی آباد کر دے دنیا اور آخرت میں، دنیا اور آخرت میں آباد کر دے. میرے دوستو بزرگوں، یہ اللہ کا کلمہ ساری دنیا میں بلند ہو جائے اور ساری دنیا میں نماز قائم ہو جائے. صحیح طریقے سے نماز پڑھنے کی کوشش کرنا اور دوسرے کو نماز پڑھنے کی دعوت دینا، اس کو کہتے ہیں نماز کا قائم کرنا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اچھے طریقے سے نماز پڑھنے کی کوشش کرنا اور دوسرے کو نماز پڑھنے کے لیے کہنا، اس کو کہتے ہیں نماز کا قائم کرنا. جتنے بھی نبی آئے دنیا میں سب اللہ کے کلمہ کو بلند کرنے کے لیے آئے اور نماز کو قائم کرنے کے لیے آئے. ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں. اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اب اس کلمہ کو بلند کرنے کی ذمہ داری اور نماز کو ساری دنیا میں قائم کرنے کی ذمہ داری ہمارے اور آپ کے اوپر ہے، ہمارے اور آپ کے اوپر ہے. اس کے لیے اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ جب بھی تم سے اللہ کے راستے میں نکلنے کو کہا جائے نکل جایا کرو. اپنی جان مال کے ساتھ نکلنا، چاہے قرضہ پیسہ لے کے نکلنا پڑے، چاہے کچھ بیچ باچ کے نکلنا پڑے، نکلو اللہ کے راستے میں. ہلکے ہو چاہے بھاری، تنگی میں ہو چاہے فراخی میں،
جب بھی تم سے اللہ کے راستے میں نکلنے کو کہا جائے نکل جایا کرو، اور اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں ان کو جس طرح کی مدد کی ضرورت ہے مدد کر دو، اور اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے جو لوگ ہیں ان کے غیبانے میں اپنے گھر سے زیادہ ان کے گھر کا خیال رکھنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو پورے سال کا خرچہ ایک دفعہ میں دے دیا کرتے تھے، لیکن ایک چاند، دوسرا چاند، تیسرا چاند گھر میں چولہا نہیں جلا تو سب کہاں چلا گیا؟ جو لوگ اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہوتے تھے ان کے غیبانے میں، ان کے گھر کی خبرگیری میں پورے سال کا خرچہ مہینہ، 2 مہینہ، 6 مہینہ میں صاف ہو جاتا تھا۔ مدینہ میں سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا چولہا بجھتا تھا، بعد میں کسی کے گھر کا چولہا بجھتا تھا۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہوتے تھے ان کے گھر کا سامان بازار سے اللہ کے رسول خود خرید کر پہنچا دیا کرتے تھے۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہوتے ہیں ان کے غیبانے میں ان کی گھر کی عورتیں لوگوں کے لیے ایسی مقدس اور محترم ہو جاتی ہیں جیسے ماں ان کے بچے اپنے بچوں سے زیادہ ہمدردی کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جان دینا لوگوں کے لیے آسان تھا، اس لیے کہ اندر میں اطمینان تھا کہ ہم مر بھی جائیں گے تو لوگ میرے بیوی بچوں کا اپنے بیوی بچوں سے زیادہ خیال رکھیں گے۔ ہمارے زمانے میں چلا 4 مہینہ بھی مشکل ہو رہا ہے کہ دیکھے گا کون؟ منافقوں کی طرح تانا دینے والے صاحب، بات سنانے والے صاحب کہ بیوی بچوں کو بھی دیکھنا فرض ہے، منافقوں کی طرح تانا دینے والے صاحب، بات سنانے والے صاحب، لیکن خبرگیری کرنے والا کون اور ہمدردی اور خیر خواہی کرنے والا کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں ان کے غیبانے میں اپنے گھر سے زیادہ ان کے گھر کا خیال رکھنا، اپنے بچوں سے زیادہ ان کے بچوں کا خیال رکھنا، اپنے جانوروں سے زیادہ ان کے جانوروں کا خیال رکھنا، اپنی چیزوں سے زیادہ ان کی چیزوں کا خیال رکھنا۔ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے لوگ جو اپنے ہاں آئے ہوئے ہیں جی جان سے ان کی خدمت کرنا، ساتھ دینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے آخری وصیت جو آپ اپنی وفات سے 4 دن پہلے جمعرات کے دن لکھوانا چاہتے تھے کہ ہمارے آنے والے مہمانوں کا ویسے ہی استقبال کرنا، خاطر کرنا جیسے مجھے دیکھا ہے، اور چلتے وقت ان کو زاد راہ دینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے آخری وصیت جو آپ اپنی وفات سے 4 دن پہلے جمعرات کے دن لکھوانا چاہتے تھے کہ ہمارے آنے والے مہمانوں کا ویسے ہی استقبال کرنا، خاطر کرنا جیسا مجھے دیکھا ہے، اور چلتے وقت ان کو زاد راہ دینا۔ دین سیکھنے کے لیے، سکھانے کے لیے ان کو وقت دینا، رہنے کے لیے ان کو جگہ دینا اور ان کی پوری ضرورت کا خیال کرنا۔ اس کے لیے ہر آدمی سے کہا جا رہا ہے اپنے وقت کا 10%، اپنے آمدنی کا 10% پہلے دن سے اللہ کے نام پر نکال دے۔ صحابہ میں سے ہر آدمی اپنے وقت کا 1/3، اپنے آمدنی کا 1/3 کم سے کم اللہ کے نام پر لگا رہا تھا۔ ہم سے یہ کہا جا رہا ہے اپنے وقت کا 10%، اپنے آمدنی کا 10% اللہ کے نام پر دے دو۔ 90 میں جتنا تمہارا کام بنے گا، 100 کا 100 خرچہ کر کے اتنا کام نہیں بنا پاؤ گے۔ 90 میں جتنا تم خوش رہو گے، 100 کا 100 خرچہ کر کے اتنا خوش نہیں رہو گے۔ یہ 10 جب اللہ کے نام پر خرچہ ہوگا، یہ 10% جب اللہ کے نام پر خرچہ ہوگا، تو یہ 90 ڈاکٹروں کے ہاتھ لگنے سے، کوٹ کچہری کے ہاتھ لگنے سے، چور ڈاکو کے ہاتھ لگنے سے اور ضائع برباد ہونے سے اللہ اس 90 کو بچا لیں گے۔ 10 جو اللہ کے نام پر خرچہ ہوگا، آخرت میں جو دلائے گا وہ الگ ہے، آخرت میں جو دلائے گا وہ الگ ہے۔ دنیا میں اللہ کے خزانے سے کتنا ٹان کر لائے گا بتایا نہیں جا سکتا۔ قارون جیسا مزاج ہوگا تو قارون جیسا حشر بھی ہوگا۔ اکیلے کھائیں گے، اکیلے کھائیں گے، کسی کو چکھے نہ دیں گے، کسی کو سونگھے نہ دیں گے۔ قارون جیسا مزاج ہوگا تو قارون جیسا حشر بھی ہوگا، دھسیں گے اور پورے خزانہ سمیت دھسیں گے۔ ایک صاحب بیمار پڑے،
ان کے بیٹا نے بتایا 3 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ کا ایک انجیکشن پڑتا تھا، 3 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ کا ایک انجیکشن پڑتا تھا۔ ہم تو سنا بھی نہیں تھا کہ 3 4 لاکھ 5 لاکھ کا بھی کوئی انجیکشن ہوتا ہے۔ 2 کروڑ 3 کروڑ کتنا خرچہ کروا لیا ہاسپٹل والوں نے، اور جب دیکھا کہ گھر والوں کا منہ لٹک گیا ہے، یعنی خزانہ صاف ہو چکا ہے، خالی ہو چکا ہے، تو ہاسپٹل والوں نے کہا کہ ایسی بیماری ہے جس کا دنیا میں کہیں کوئی علاج ہی نہیں ہے۔ ارے لا علاج بیماری تھی، اس کا کوئی علاج ہی نہیں تھا، تو پھر خزانے میں جھاڑو پوچھا کرانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کی اپنی بہن، اس بیمار کی اپنی بہن، اس کی فٹ پاتھ پہ دکان، اتنا نہ ہو سکا، یعنی اس کی بہنوئی کی فٹ پاتھ پہ دکان، اتنا نہ ہو سکا 5 لاکھ 10 لاکھ روپیہ خرچہ کر کے بہن کے نام ایک دکان کرا دیں۔ بہن کے لیے بھی خزانے میں کوئی جگہ نہیں، بھائی کے لیے بھی خزانے میں کوئی جگہ نہیں، اکیلے کھائیں گے، کسی کو چکھے نہ دیں گے، کسی کو سنگھے نہ دیں گے۔ قارون جیسا جب میرا مزاج ہوگا تو قارون جیسا حشر بھی ہوگا، اور دھسیں گے اور سارا خزانہ سمیت دھسیں گے۔ ایک صاحب بیمار پڑے، اپنے گھٹنے کا یہ دونوں چینج کروایا، سب سے اچھے ہاسپٹل میں جا کے 10-12 لاکھ روپیہ خرچہ کر کے، پھر ہارٹ کا آپریشن کرایا، یہ اپنے محلے کی بات بتا رہے ہیں آپ کو، ہارٹ کا آپریشن کرایا ہندوستان کے سب سے اچھے ہاسپٹل میں جا کے 10-12 لاکھ روپیہ خرچہ کر کے، پھر اس کے بعد اپنی بیوی کا کڈنی چینج کرایا ہندوستان کے سب اچھے ہاسپٹل میں جا کے 40-50 لاکھ روپیہ خرچہ کر کے۔ ابھی نہیں مریں گے، پھر کچھ اور فیل ہوگا، وہاں 10 لاکھ 20 لاکھ 50 لاکھ روپیہ خرچہ ہوگا، پھر کچھ اور فیل ہوگا، وہاں 50 لاکھ 1 کروڑ خرچہ ہوگا، خزانے میں اچھے سے جھاڑو پوچھا ہوگا، پھر دنیا سے تشریف لے جائیں گے۔ خوب اچھی طرح سے یاد رکھیے، قارون جیسا میرا مزاج ہوگا، قارون جیسا حشر بھی ہوگا، دھسیں گے اور سارا خزانہ لے کر دھسیں گے، اور سارا خزانہ لے کر دھسیں گے۔ یہ جو ہم نے بتایا نا کہ اتنا خرچہ کرتا تھا، آپ کے 3 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ کا انجیکشن پڑ رہا تھا، ہر سال پابندی سے چلہ میں جا رہا تھا، ہر مہینہ پابندی سے 3 دن میں جا رہا تھا۔ ارے بھائی چلہ میں جا رہے ہو، 3 دن میں جا رہے ہو، دین زندگی میں لانے کے لیے نا، دین زندگی میں لانے کے لیے نا، دین کدھر ہے؟ ارے قیامت میں اللہ یہ پوچھیں گے کتنا چلہ لگائے، کتنا 3 دن لگائے، کتنا یہ پوچھیں گے، ارے یہ نہیں پوچھیں گے کتنا زندگی میں دین تھا، کتنا زندگی میں دین تھا۔ ہاں، عبد الرحمن بن عوف والا مزاج تھا یا قارون والا مزاج تھا، فرعون والا مزاج تھا یا حضرت ابوبکر والا مزاج تھا؟ ارے یہ نہیں پوچھیں گے اللہ تعالیٰ قیامت میں۔ اس لیے میرے دوست بزرگوں، اللہ اگر ہر آدمی اپنی آمدنی کا 10%، اپنے وقت کا 10% اللہ کے نام پر دینے لگے، تو جتنے لوگ پیچھے ہیں دین کے اعتبار سے سب آگے چلا جائیں گے، جتنے لوگ پیچھے ہیں دنیا کے اعتبار سے سب آگے چلا جائیں گے۔ ہر آدمی کی بنیادی ضرورت دین کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے آسانی اور سہولت سے پوری ہونے لگے گی۔ ہر آدمی کی بنیادی ضرورت، اگر ہر آدمی اپنے وقت کا 10%، اپنے آمدنی کا 10% پہلے دن سے اللہ کے نام پر نکالنے لگے، تو ہر آدمی کی بنیادی ضرورت دین کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے آسانی اور سہولت کے ساتھ پوری ہونے لگے گی۔ ہر آدمی کی روٹی، ہر آدمی کا کپڑا، ہر آدمی کا مکان، ہر آدمی کی شادی، ہر آدمی کی سواری، ہر آدمی کی بنیادی تعلیم آسانی اور سہولت کے ساتھ پوری ہونے لگے گی۔ میرے دوست بزرگوں، اگر کسی بستی کے ہر آدمی اپنے آمدنی کا 10% اللہ کے نام پر دینے لگے، کچھ دن کے بعد اس بستی میں کوئی آدمی زکوٰۃ لینے والا نہیں رہے گا، ہر آدمی زکوٰۃ دینے والا بن جائے گا۔ کوئی آدمی زکوٰۃ لینے والا نہیں رہے گا، ہر آدمی زکوٰۃ دینے والا بن جائے گا۔ ہر آدمی اپنے آمدنی کا 10% اللہ کے نام پر دینے لگے، مسجد کا یہ چندہ بند ہو جائے گا، یہ جو ڈبہ گھومتا نہیں سب بند ہو جائے گا، مدرسے کا چندہ بند ہو جائے گا۔ آپ جائیے گا مسجد کے پاس دینے کے لیے، کہیں گے ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ابھی بہت سارا پیسہ ہے، اس کو خرچہ ہونے دو، بعد میں پھر آ کر پوچھ لیجیے۔ مدرسے میں آپ جائیے گا لے کے پیسہ تو کہے گا سال بھر کا یہاں خرچہ جمع ہے، آپ کسی دوسرے مدرسے میں جا کے دیکھ لیجیے۔ میرے دوست بزرگوں، کوئی آدمی زکوٰۃ لینے والا نہیں رہے گا، ہر آدمی زکوٰۃ دینے والا بن جائے گا۔
ہر آدمی زکات دینے والا بن جائے گا، ہر آدمی کی بنیادی ضرورت کا سارا انتظام ہو جائے گا، آپ کا اپنا مدرسہ ہوگا، آپ کا اپنا اسکول ہوگا، آپ کا اپنا ہاسپٹل ہوگا، آپ کے ہر آدمی کی ضرورت کا پورا سامان کا انتظام ہو جائے گا اگر ہر آدمی اپنے آمدنی کا 10%، اپنے وقت کا 10% اللہ کے نام پر دینے لگے، اللہ کے نام پر دینے لگے۔ صحابہ میں سے ہر آدمی اپنے وقت کا 1/3، اپنے آمدنی کا 1/3 اللہ کے نام پر دے رہا تھا۔ ہم سے کہا جا رہا ہے اپنے وقت کا 10% دے دو، اپنے آمدنی کا 10% دے دو۔ میرے دوست بزرگوں، مال سے مدد کرنے والے کے لیے، مال سے مدد کرنے والے کے لیے اللہ کے رسول نے جیسی دعا مانگی ہے ویسی مغفرت کی دعا اللہ کے رسول نے کسی کے لیے نہیں مانگی ہے۔ اللہ کے رسول کی دعا ہے، اے اللہ مدد کرنے والے کو معاف کر دے۔ اللہ کے رسول کی دعا ہے، اے اللہ مدد کرنے والے کے بیٹا بیٹی کو معاف کر دے۔ اللہ کے رسول کی دعا ہے، اے اللہ مدد کرنے والے کے پوتا پوتی کو اور نواسا نواسی کو معاف کر دے۔ اللہ کے رسول کی دعا ہے، اے اللہ مدد کرنے والے کے پوتا پوتی کے بال بچوں کو اور نواسا نواسی کے بال بچوں کو معاف کر دے۔ 4 نسل کے مغفرت کی دعا اللہ کے رسول نے مانگی ہے۔ مال سے مدد کرنے والے کے 4 نسل کی مغفرت کی دعا اللہ کے رسول نے مانگی ہے۔ اور جیسی برکت کی دعا اللہ کے رسول نے مدد کرنے والے کے لیے مانگی ہے، اب ایسی برکت کی دعا اللہ کے رسول نے کسی کے لیے نہیں مانگی ہے۔ ایک ایک چیز کا نام لے کر اللہ کے رسول نے اس میں برکت کی دعا مانگی ہے، ایک ایک چیز کا نام لے کر اللہ کے رسول نے اس میں برکت کی دعا مانگی ہے۔ میرے دوست بزرگوں، جب اللہ کے رسول برکت کی دعا دے رہے ہیں، جب اللہ کے رسول اس کے لیے برکت کی دعا دے رہے ہیں تو اس کے لیے آسمان سے بھی اترے گا، اس کے لیے زمین سے بھی نکلے گا۔ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اللہ اس کے لیے آسمان سے بھی اتاریں گے، اللہ اس کے لیے زمین سے بھی نکالیں گے۔ میرے دوست بزرگوں، ہر آدمی سے کہا جا رہا ہے اپنے وقت کا 10%، اپنے آمدنی کا 10% پہلے دن سے اللہ کے نام پر دے دو، پہلے دن سے اللہ کے نام پر دے دو۔ ایک دفعہ ہمت کر کے 4 مہینہ، ہر سال پابندی سے 40 دن، ہر مہینہ پابندی سے 3 دن، روزانہ 2.5 گھنٹہ 5 وقت نماز کا اہتمام کرنا، تسبیح تلاوت کا اہتمام کرنا۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں ان کو جس طرح کی مدد کی ضرورت ہے مدد کرنا۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں ان کے غیبانے میں اپنے گھر سے زیادہ ان کے گھر کا خیال رکھنا۔ اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے لوگ جو اپنے آئے ہوئے ہیں جی جان سے ان کی خدمت کرنا، ساتھ دینا، جی جان سے ان کی خدمت کرنا، ساتھ دینا۔ علماء سے پوچھ کر اپنے ہر کام میں سنت شریعت کو زندہ کرنا، اللہ والوں کی سرپرستی میں نگرانی میں زندگی گزارنا۔ میرے دوست بزرگوں، جب ان چیزوں پر اللہ کے نام پر جان مال کی قربانی دیں گے تو اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تم کو فقیری کا ڈر دلا کر، شیطان تم کو فقیری کا ڈر دلا کر اللہ کے نام پر جان مال لگانے سے روکے گا۔ شیطان تم کو فقیری کا ڈر دلا کر، ٹھیک ہے خوب خرچہ کرو، بہت اونچا کام ہے، بہت ثواب کا کام ہے، لیکن فقیر ہو جاؤ گے، کنگال ہو جاؤ گے، کوئی جماعت والا بھی پوچھے کے لیے نہیں آئے گا، کوئی جماعت والا بھی پوچھے کے لیے نہیں آئے گا۔ خوب جاؤ جماعت میں، خوب جماعت والے کے پیچھے گھومو، خوب بیواؤں پر خرچہ کرو، خوب ضرورت مندوں میں خرچہ کرو، خوب مسجد میں خرچہ کرو، خوب مدرسہ میں خرچہ کرو، خوب خرچہ کرو، خوب خرچہ کرو، بہت اونچا کام ہے، بہت ثواب کا کام ہے۔ فقیر ہو جاؤ گے، کنگال ہو جاؤ گے، کوئی پوچھے کے لیے نہیں آئے گا، کوئی جماعت والا بھی پوچھے کے لیے نہیں آئے گا۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تم کو فقیری کا ڈر دلا کر اللہ کے نام پر جان مال لگانے سے روکے گا۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اللہ وعدہ کرتا ہے تم سے، اللہ وعدہ کرتا ہے تم سے کہ اگر تم اللہ کے نام پر جان مال کی قربانی دو گے تو سب سے پہلا کام ہم یہ کریں گے کہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کریں گے، اور جتنا تمہارا خرچہ ہوگا اور جتنا تمہارا ہرجہ ہوگا اس سے بہت زیادہ لگا کے، بڑھا کے، دبا کے ہم دنیا میں تم کو واپس کریں گے۔ آخرت میں جو تم کو ملے گا وہ الگ ہے،
کہ جنت کے 8 دروازے تمہارے لیے کھلے ہوئے ہوں گے، ہر دروازے سے مرحبا مرحبا مرحبا، ادھر سے تشریف لائیے، ادھر سے تشریف لائیے، وہ الگ ہے۔ جتنا تمہارا خرچہ ہوگا اور جتنا تمہارا خرچہ ہوگا اس سے بہت زیادہ لگا کے بڑھا کے دبا کے ہم دنیا میں تم کو واپس کریں گے۔ کدھر سے دیں گے، کہاں سے دیں گے؟ ارے کدھر سے دیں گے، کہاں سے دیں گے؟ کیا اللہ میاں چھپر پھاڑ کے دیں گے؟ کیا اللہ میاں چھپر پھاڑ کے دیں گے؟ تو کیا اللہ میاں چھپر پھاڑ کے نہیں دے سکتے؟ ارے کیا اللہ میاں چھپر پھاڑ کے نہیں دے سکتے؟ ارے اللہ کو دینے کے لیے چھپر پھاڑنے کی بھی ضرورت نہیں، اللہ کو دینے کے لیے چھپر پھاڑنے کی بھی ضرورت نہیں۔ حضرت زکریا جب حضرت مریم کے کمرے میں جاتے تو ان کے کمرے میں ایسے ایسے پھل کو دیکھتے جو بازار میں نہیں، باغ میں نہیں، لوگوں کے گھروں میں نہیں، حضرت مریم کے کمرے میں پوچھتے، قال یا مریم انا لکی ھذا، مریم یہ سب تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ یہ سب تم کو کس نے دیا؟ تو حضرت مریم کہتی، قالت ہوا من عند اللہ، یہ تو مجھے میرے اللہ نے دیا ہے، یہ تو مجھے میرے اللہ نے دیا ہے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ دینے پر آ جائیں تو بے حساب دیتے ہیں، کسی راستے کے پابند نہیں، کسی ضابطے کے پابند نہیں، کسی واسطے کے پابند نہیں۔ اللہ دینے پر آ جائیں کسی راستے ضابطے واسطے کے پابند نہیں، کسی راستے کے پابند نہیں۔ ایک صحابی پیشاب کرنے کے لیے گئے، بل میں سے ایک چوہا نکلا اور سونے کا ایک سکہ لا کے سامنے میں ڈال دیا، پھر بل میں گیا اور سونے کا دوسرا سکہ لا کے سامنے میں ڈال دیا، پھر بل میں گیا سونے کا تیسرا سکہ لا کے سامنے میں ڈال دیا، اس طرح سے 17-18 سونے کا سکہ لا کے سامنے میں ڈال دیا۔ جب چوہے نے سونے کا سکہ لانا بند کر دیا تو صحابی نے سب کو سمیٹا بٹورا اور لے کر اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور سارا واقعہ سنایا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ تمہارا ہے اور اس میں تم کو صدقہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ ارے کیا مطلب؟ اگر آدمی کو دوسرے کا مال ہاتھ لگ جائے اور مالک کا پتہ نہ چلے تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ سارا مال صدقہ کر دیا جائے، سارا مال۔ اگر آدمی کو دوسرے کا مال ہاتھ لگ جائے اور مالک کا پتہ نہ چلے تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ سارا مال صدقہ کر دیا جائے۔ اور چوہا تو بہت چور ہوتا ہے، چوہا تو بہت چور ہوتا ہے، سب کا مال چرا چرا کے اپنے بل میں ڈالتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کا مطلب کہ اس میں تم کو صدقہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی یہ دوسرے کا مال تم کو ہاتھ نہیں لگا ہے بلکہ یہ اللہ نے اپنے خزانے سے چوہے کے واسطے سے تم کو دیا ہے۔ ان کی بیوی کہتی ہے کہ اس کے ختم ہونے سے پہلے پہلے ہم نے چاندی کے ڈھیر دیکھ لیے، اللہ کدھر سے دیں گے کہاں سے دیں گے بتایا نہیں جا سکتا۔ اللہ کا وعدہ ہے واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اللہ وعدہ کرتا ہے تم سے کہ اگر تم اللہ کے نام پر جان مال کی قربانی دو گے تو سب سے پہلا کام ہم یہ کریں گے کہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کریں گے، اور جتنا تمہارا خرچہ ہوگا اور جتنا تمہارا حجہ ہوگا اس سے بہت زیادہ لگا کے بڑھا کے دبا کے ہم دنیا میں تم کو واپس کریں گے۔ حضرت ابو بکر نے جتنا لگایا اس سے سینکڑوں گنا ہزاروں گنا زیادہ اللہ نے دنیا میں واپس کیا۔ آخرت میں جو ان کو ملے گا وہ الگ ہے کہ جنت کے 8 دروازے ان کے لیے کھلے ہوئے ہوں گے، ہر دروازے سے مرحبا مرحبا مرحبا، ادھر سے تشریف لائیے ادھر سے تشریف لائیے، وہ الگ ہے۔ حضرت عمر نے جتنا لگایا اس سے سینکڑوں گنا ہزاروں گنا زیادہ اللہ نے دنیا میں واپس کیا۔ صحابہ کرام کو اللہ 1000 سال کی زندگی دیتے، رات دن ایک کر کے وہ دنیا کو بنانے کی محنت کرتے تو بھی دنیا ان کے پاس اتنا نہ آتی جتنا 30 سال دین کی محنت کرنے پر اور اللہ کے نام پر جان مال کی قربانی دینے پر اللہ نے دنیا کو ان کے قدموں میں ڈالا۔ صحابہ کرام کو اللہ 1000 سال کی زندگی دیتے، رات دن ایک کر کے وہ دنیا کو بنانے کی محنت کرتے تو بھی دنیا ان کے پاس اتنا نہ آتی جتنا 30 سال دین کی محنت کرنے پر اور اللہ کے نام پر جان مال کی قربانی دینے پر اللہ نے دنیا کو ان کے قدموں میں ڈالا۔ اور جو آدمی اللہ کے نام پر جان مال لگاتا ہوا دنیا سے جائے گا
اللہ اس کی نسل کو دنیا کے لیے پریشان نہیں ہونے دیں گے۔ جو آدمی اللہ کے نام پر جان مال لگاتا ہوا دنیا سے جائے گا، اللہ اس کی نسل کو دنیا کے لیے پریشان نہیں ہونے دیں گے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں قال ومن کفر، چاہے تمہاری نسل کافر اور مشرک کیوں نہ ہو جائے، پھر بھی ہم اس کو دنیا کے لیے پریشان نہیں ہونے دیں گے۔ جو آدمی اللہ کے نام پر جان مال لگاتا ہوا دنیا سے جائے گا، اللہ اس کی نسل کو دنیا کے لیے پریشان نہیں ہونے دیں گے۔ میرے دوست بزرگوں، محنت اور کوشش کی کم سے کم درجے کی بات یہ ہے کہ ایک دفعہ آدمی ہمت کر کے 4 مہینہ دے دے، ہر سال پابندی سے 40 دن دے، ہر مہینہ پابندی سے 3 دن دے، روزانہ 2.5 گھنٹہ دے، جو 5 وقت نماز کا اہتمام کرے، تسبیح تلاوت کا اہتمام کرے۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں ان کو جس طرح کی مدد کی ضرورت ہے مدد کر دے۔ اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے جو لوگ ہیں ان کے غیبانے میں اپنے گھر سے زیادہ ان کے گھر کا خیال رکھے۔ اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے لوگ جو اپنے آئے ہوئے ہیں جی جان سے ان کی خدمت کرے، ساتھ دے، علماء سے پوچھ کر اپنے ہر کام میں سنت شریعت کو زندہ کرے، اللہ والوں کی سرپرستی میں نگرانی میں رہے۔ جو آدمی اتنا بھی کرتا رہے گا کہ اتنا بڑا اللہ کا ولی ہو کر مرے گا نہیں کہا جا سکتا۔ یہ جو کم سے کم درجے کی بات ہے، محنت کی، کوشش کی اور اللہ کے نام پر جان مال لگانے کی، جو آدمی اتنا بھی کرتا رہے گا کہ اتنا بڑا اللہ کا ولی ہو کر مرے گا نہیں کہا جا سکتا۔ اور جو آدمی اتنا بھی کرتا رہے گا وہ آدمی اللہ کی حفاظت کے قلعے میں رہے گا، شیطان کا دو اس کے اوپر کم چلے گا، غلطیاں اس کی معاف ہوتی رہیں گی، خیر کے دروازے اس کے لیے کھلتے رہیں گے اور ہدایت اس کو ملتی رہے گی۔ یہ جو کم سے کم درجے کی بات ہے، محنت کی، کوشش کی، جو آدمی اتنا بھی کرتا رہے گا وہ آدمی اللہ کی حفاظت کے قلعے میں رہے گا، شیطان کا دو اس کے اوپر کم چلے گا، غلطیاں اس کی معاف ہوتی رہیں گی، خیر کے دروازے اس کے لیے کھلتے رہیں گے اور ہدایت اس کو ملتی رہے گی۔ کریں گے نا سب کو انشاءاللہ؟ ایک دم سچی پکی نیت کیجئے۔ جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، سب سے ہم درخواست کر رہے ہیں کہ سب سچی پکی نیت کیجئے، اتنا کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ موقع کی بات ہوتی ہے، قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، موقع کی بات ہوتی ہے، قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ اگر آدمی اس میں سچی پکی نیت کر لیتا ہے تو اللہ کی طرف سے بھی توفیق مل جاتی ہے اور راستہ کھل جاتا ہے۔ یہ پورا مجمع اور جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، سب سے میری درخواست ہے سب سچی پکی نیت کریں، اتنا کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ ہم تو دیکھیں گے کس نے ہاتھ اٹھایا اور کس نے نام لکھایا، اور اللہ دیکھتے ہیں دل کس نے سچی پکی نیت کی ہے۔ کس نے سچی پکی؟ اللہ دیکھتے ہیں دل کس نے سچی پکی نیت کی ہے۔ یہ پورا مجمع ایک دم سچی پکی نیت کرے، اتنا کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ ہاں، اس کے لیے سب کو اٹھائیں گے اور ساری دنیا کے لیے اٹھائیں گے، اور ساری دنیا کے ہر کچے پکے گھر میں دین کو داخل کر کے دم لیں گے انشاءاللہ۔ ارے سب نیت کریں نا بھائی انشاءاللہ۔ ہاں، اس کے لیے ہر گھر سے ایک آدمی کو مطالبہ ہوگا تو ہر گھر سے ایک آدمی جائے گا، اور سب کا مطالبہ ہوگا تو سب جائیں گے انشاءاللہ۔ اس کے لیے مردوں سے کہا جائے گا تو مرد جائے گا، عورتوں سے کہا جائے گا تو وہ بھی اپنے مردوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جائیں گے انشاءاللہ۔ اس کے لیے چلہ 4 مہینے کے لیے کہا جائے گا تو چلہ 4 مہینہ میں چلے جائیں گے، اور اس سے آگے کے لیے کہا جائے گا تو اس میں بھی سب سے آگے نظر آئیں گے انشاءاللہ۔ سب نیت کریں نا بھائی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے، سب کو توفیق عطا فرمائے۔ دیکھو بھائی، بہت بڑی بات ہے کہ پوری بستی ماشاءاللہ 5 وقت نماز میں مسجد آتی ہے، اس میں جمے رہنا ہے۔ پہلی پکی نیت تو یہ کیجئے کہ جیسے مسجد آ رہے ہیں ویسے جمے رہیں گے انشاءاللہ۔ اگر کسی وجہ سے نماز چھوٹ جائے تو گھر میں نہیں پڑھیے، مسجد ہی آ کے پڑھیے، چاہے جب پڑھیے، سمجھ گئے نا؟ مسجد چھوڑیے گا
تو چھوٹتی چلی جائے گی. مان لیجیے فجر میں نیند نہیں ٹوٹی کسی وجہ سے، تو جب ٹوٹی مسجد آ کے پڑھی ہے. ظہر میں جماعت کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کی لیکن کسی وجہ سے چھوٹ گئی نماز تو مسجد ہی آ کے پڑھی ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ایسا نہیں ہے سب لوگ کر رہے ہیں نا بھائی. اب ہمت کر کے بتائیے 4 مہینہ 40 دن کے لیے